کا وہ کروایا تھا، رنگ کروایا تھا. یہ مختلف ادوار میں اس کا کلر مختلف رہا. اس طرح بلیک بھی رہا ہے اور کتھائی بھی رہ جاتی ہے نا، ریڈ ٹائپ، ہلکا ریڈ، اس طرح کلر بھی رہا. اس وقت جو ہے یہ گنبد بالکل سادہ سا بنا ہوا تھا. معاشہ نے فرمایا کسی آدمی کو کہو اوپر چڑھے، اس اپنا گنبد شریف کے اوپر نا ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے، وہ کھڑکی ہٹوا دو، تھوڑی سی کھلوا دو. انہوں نے کہا مجھے ایسے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہوگا یہ کہ اس آسمان میں نا بڑے دن ہو گئے ہیں حضور کی تربت یا تارکانہ دیدار نہیں کیا. بس یہ پردہ ہٹے گا بالکل ڈائریکٹ، جب اپنا یہ آسمان حضور کی تربت انور دیکھے گا نا یہ برس پڑے گا، یہ چھم چھم برسے گا. انہوں نے کہا کہ بڑا کمال ہو گئے، چڑھا دیا جی اوپر. ایک آدمی نے جا کے وہ کھڑکی ہٹائی، ابھی نیچے نہیں آیا، بارش چمچم شروع، بارش چمچم شروع ہو گئی. اما عائشہ کو اتنا تو پتا تھا نا کہ حضور کی تربت انور پوری امت کے لیے مشکل کشائی کا سامان ہے. انہوں نے تو کہا نا کہ حضور کی ذات ہی کسی کو نہ پڑے. انڈیا کا ایک مولوی ہے، اگر کبھی آپ کو فرصت ملے نا تو اس نے تو بلکہ اپنی کتاب میں اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے نا، لاٹھی ذرا دھیان سے جو میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے یہ محمد سے زیادہ مجھے فائدہ دیتی ہے. وہ کہتے ہیں، اس نے کہا میں محمد کو پکڑ کے ساتھ نہیں نہ کرتا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. تو ان کا سہارا کیا ہے؟ اس کے علاوہ میں اور بھی کام کر سکتا ہوں. میں نے کہا پھر تو نے نا راؤنڈ ہی ماری ہے، تو نے دین پڑھا نہیں، تو نے راؤنڈ ماری، دین پڑھا نہیں ہے. اگر تیرا ایمان ہوتا نا تو میرے جو پیر صاحب ہے نا امیر رسول مولانا محمد الیاس، انہوں نے تو لکھا ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور. یا سنا یہ تو کہتے ہیں آپ کا جسم نہیں فائدہ دیتا، خدا کی قسم ہم تو آپ کی محبت کے بغیر ایک قدم ہی نہیں اٹھا سکتے. ہمیں ہر قدم پر نا آپ کی توجہ اور آپ کی محبت چاہیے. ہمارا قدم اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک آپ کی محبت کا شوق ہمارے سینوں میں موجود نہیں ہوتا. حضور کے روضے کی برکت، حضور کے روضے کیا ہو جو کمالات. یہاں پہ میں بات کو تھوڑا سا گھماؤں. آج پھر ہم لوگ مجھے پریشان کی بات سے نہیں ہوتے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث مجھے یاد ہے، حضور نے فرمایا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان ہستیوں کا امتحان ہوتا تھا، ہمارے اوپر یہ عذاب ہے بارشوں کا نہ ہونا. حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کعب اعلان کر دو جب قوموں میں دو چیزیں عام ہو جائیں گی نا پھر دو کام ہوں گے. دو چیزیں عام ہو جائیں تو پھر کتنے کام ہوئے؟ اے سی لگوایا آپ لوگوں نے، ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہیں. لگوانا ہے ویسے، پہلے جو کہتے ہیں وہ آمین کہتے ہیں، پھر مزہ نہیں آ جائے گا ایسی میں بیٹھ کے جناب آپ کتاب سنتے ہیں. لیکن آج تو بولے آج تو اے سی لگا، اتنے ٹھنڈے بن گئے نا بیٹھے. حضور نے کیا فرمایا؟ کعب جب قوم میں امت میں دو چیزیں عام ہو جائیں گی پھر دو عذاب آئیں گے. اب یہ دو چیزیں جو عام ہوں گی یہ بھی سماعت کریں اور جو عذاب آئیں گے وہ بھی سماعت کریں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں. نوجوان طبقہ بالکل سوکھ، کیونکہ بوڑھے تو بیچارے بنائے گئے جنازوں کے لیے، یہ ختموں کے لیے، باقی نکاح ہو، آؤٹنگ ہو، جی اپنا سیر و سپاٹا ہو، مستی کرنی ہو، دنگل کرنا ہو. اب نوجوان ہم سب سے آگے، ان کو نہیں پتا. حضور نے فرمایا کہ یہ جو جوان ہے نا یہ میری امت کا ناز ہے. اب کہاں گئے جوان؟ ہم نے تو اپنی عمر گزار دی کرکٹ کھیلتے ہیں، ہم نے تو اپنی حیاتی کے جو عظیم دن تھے، عظیم، خدا کی قسم حضور نے فرمایا جوانی جیسی نعمت جس کو مل چکی ہے اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے. ہم نے جوانی کہاں گزاری؟ حضور نے فرمایا بوڑھے کی ایک رکعت اور جوان کی ایک رکعت اور بزرگ بوڑھے آدمی سن رسیدہ کی 70 رکعتیں برابر ہیں. کہاں گئے نمازی؟ اب نماز میں بھی اکثر بزرگ ہی ملتے ہیں. جوانوں کو تو اپنا مطلب جی بے حیائی سے نہیں فرصت، ٹیک ٹاک سے نہیں فرصت، غلط کاموں سے نہیں فرصت، پارٹیاں اور جناب جو اپنا کہتے ہیں نا سوشل گیدرنگ سے نہیں فرصت بندوں کو، جوانوں کو. اوپر سے باتیں پھر اسلام پہ کرنی. اسلام نے جناب کیا کیا ہے جی، مولویوں نے کیا ہے، علماء نے کیا کیا ہے جی. اگر آپ بھی آپ کو وہ دین کا طریقہ نظر نہیں آتا نا جوانوں کو، ایسے اندھا ہونا بہتر نا. خدا کی اصلاحی باتیں کبھی کبھار سننا کرے. بندہ بیمار ہو جائے نا کڑوی دوائی کھانی پڑتی ہے، یہ دوائی ضروری ہے باطن کی اصلاح کے لیے. ہمارے جوان جب
کہ بلا بے رحمی کا شکار ہو گئے، ہم کیا کریں گے؟ یار یہ آپ کے یہیں میں آپ کو ایک ہیڈ کا واقعہ بتاؤں، 5 7 10 دوست مل کے کرکٹ کے میچوں کے لیے پیسے پوسے اکٹھے کر کے لوگوں کے پاس جا کے انہوں نے قوم کا اپنا مطلب سکون خراب نہیں کیا. بولیں ذرا کسی کو یاد ہو تو. میں نے اشارہ کیا ہے صرف، کرتے نہیں کرتے نوجوان 10 20 نوجوان اکٹھے ہو کے اپنا مطلب کیا کیا پتہ نہیں بے حیاں مچاتے رہتے ہیں. ان نوجوانوں کو اذان کی آواز نہیں آتی کانوں میں؟ نوجوانوں کو اللہ کا گھر مسجد نظر نہیں آتا؟ نوجوانوں کو اللہ رسول کی ذات نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم نے زندگی کا مقصد کیا سمجھا ہے؟ کبھی تک ہم نے اس پہ غور نہیں کیا. سدھرنا چاہیے، ورنہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ 10 10 اعلان، ہم تو 8 8 اعلان، فلاں جگہ پہنچ گئے، فلاں جگہ پہنچ گئے، فلاں جگہ کو مر گئے. مہربانی کریں. اچھا ابھی سناتا ہوں آپ کو، سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. انہوں نے فرمایا کعب اعلان کرو، جب امت میں 2 چیزیں عام ہوں گی نا پھر 2 بیماریاں آئیں گی. اب یہ دل کے کانوں سے سننا ذرا. اب یا رسول اللہ فرمایا، انہوں نے فرمایا جب زنا عام ہوگا نا، جب زنا عام ہوگا، یہ زنا حیا والا کام ہے بے حیائی والا؟ کیا کوئی بندہ یہ گوارا کرے گا کہ میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ جب وہ خود کر رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے، اس کی غیرت کیوں مر جاتی ہے؟ ایک اور بھی سنو نوجوانوں، میری امت کے اور اپنا مطلب میری ملت کے جوانوں، امام شافعی کا فتویٰ ہے. آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہاری گھر کی عورتیں پاک رہیں تو پہلے تم پاک رہو. یہ قرض ہے، قرض جو تم نے نہیں اتارنا تمہاری ماں بہن بیٹی نے آ کے اتارنا. کیوں بول جاتے؟ اور حضور کا فرمان ہے جب تک اپنی آنکھوں سے تم اپنے کیے کا بدلہ نہیں دیکھو گے خدا مرنے نہیں دے گا. اب بھی کون بے حیائی میں پڑ گئے؟ اب مجھے بتاؤ، بے حیائی میں پڑھیں منظر نہ بنے تو اور کیا بنے؟ بے حیائی میں پڑھیں کھڑی فصلیں تو خدا کو اپنا مطلب بادل اپنے بندوں سے نفرت نہیں کرتا. رب تو فرماتا ہے کہ بلا ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، میں تو اپنے بندوں پہ مہربانی بڑا ہوں، تو کھڑی فصلیں ٹڈیوں سے کیوں برباد کروانی؟ بولے ذرا. اس کی وجہ زنا عام ہے. اچھا پھر لازم نہیں کہ زنا وہ ہو تو ہم مروجہ سمجھتے ہیں کہ جی اپنا مطلب کسی مرد کا عورت سے ملنا. حضور نے فرمایا اس کے علاوہ زنا کی کئی قسمیں ہیں. برا دیکھنا آنکھوں کا زنا. آج کل گھنٹوں گھنٹوں موبائل، دیکھو ہمارے پاس بھی اللہ کے فضل سے، لیکن اللہ جانتا ہے. دیکھو ہر بندے نے اپنے اپنے اعمال کی گواہی دینی ہے. اس میں آپ علماء کی تقریریں سنیں، اس میں آپ قرآن پاک کی تلاوت سنیں. کیوں جی؟ اس میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے کی زیارت کریں، اس میں آپ بغداد شریف کا نظارہ کریں، اس میں آپ اپنا مولا علی کے روضے کا نظارہ کریں. اس میں سارا کچھ ہے، لیکن ہماری عقل کا پردہ پتہ نہیں ہم دائیں سے بائیں کیوں مڑ جاتے ہیں. اب اس میں کیا کیا لوگ دیتے ہیں آپ سب کو پتا ہے. حضور نے فرمایا برا دیکھنا آنکھ کا زنا، برا بولنا زبان کا زنا، برا سننا کان کا زنا، برا پکڑنا ہاتھوں کا زنا، بری جگہ چل کے جانا ٹانگوں کا زنا. اتنا کچھ ہو رہا ہو، اب کرونا یہ ویسے نہیں آ گئی، ہم نے بلائی ہے. بولیں ذرا جواب دیں مجھے. کرونا ہم نے بلائی ہے، یہ ٹڈیاں ہم نے بلائی ہیں، یہ خود بخود نہیں آ گئی. ہم نے ان کو دعوت دیا آؤ ہمارے کرتوت دیکھو پھر جا کے ہمارے حملہ. حضور نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا اور ایمان آپس میں جڑے ہوئے ہیں. جب کسی آدمی کی حیا نکل جائے تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جائے. کس کو جا جوان کو تم جا لے آ کے مذاق اڑاتے ہیں، تقیہ نوسی مولوی ہیں، ان کو کیا جناب. یہ آج زمانہ بدل چکا ہے، جدید دور آ چکا ہے. میں نے کہا اس جدید دور کو بغیرتی والا تو کہہ سکتے ہو، رحمت والا نہیں کہہ سکتے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بارشیں رک گئی ہیں، قوم مانگ مانگ کے تھک چکی ہے. اچھا اگر بارشیں آتی ہیں یا تو عذاب بن جاتی ہے یا سیلاب بن جاتی ہے. یہ ابھی 3 دن پہلے ملتان میں بارش ہوئی، آپ وہاں سے پتا اپنا مطلب کر سکتے. اسی رات مجھے ایک دوست نے نا واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجی، اس نے کہا آج جو بارش آئی ہے اس میں اولوں کے ساتھ کالے رنگ کے اتنے اتنے موٹے پتھر گرے. میں خود اس بات کہہ نہیں رہا ہوں بابا. اس نے کہا اولوں کے ساتھ پتھر گرے ہیں. اب ہم اور کیا دیکھیں؟ حیادار بنو. خدا کی قسم حیادار کی حفاظت اللہ اپنے جبریل جیسے فرشتوں سے کروا لیتا ہے. بارشیں رک گئی. بارشیں کیوں رکی ہیں؟ ہمارے غلط کاریوں کی. بہت گناہ بڑھ چکے ہیں. خدا کی قسم خدا کے گھر میں تو کوئی آ کے راضی نہیں ہے، اللہ کے گھر میں تو کوئی آنا ہی نہیں چاہتا.
یہ امن کی جگہ، یہ محبت کی جگہ، کیوں جی یہ عقیدت کی جگہ، یہ خدا رسول کی مہربانی سمیٹنے کی جگہ، یہاں تو کوئی آ کے راضی نہیں ہے۔ اب پھر کہاں سے عذاب ٹلے؟ اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او پتہ نہیں ایجی کرونا کدوں جانی ہے، میں کہ تو سانو اجازت دیو جان نہیں دے جاوے، یہ تو جانے کو تیار ہے، ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اس کو۔ نہ عذاب کو دعوت ہے خدا کے عذاب کو، ورنہ ابھی تو بارشیں رکی ہیں، پتہ نہیں اب آگے کیا طوفان ہے۔ اچھا کچھ قصور ہمارا، پھر باقی باتیں جو ہے وہ یہ اپنا مطلب ہمارے اداروں نے پوری کر دی، گورنمنٹ والوں نے مندر کی منظوریاں، اور اب تو وہ اپنے ہندوستان والوں نے گانا بنا کے بھیج دیا، اس نے کہا جی کہ اپنا یہ مودی کے دور میں اسلام آباد میں مندر بنا کے دکھائیں گے، یہ ہمارے منہ پہ تماچا ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا ایمان سے بتائیں سارے، انڈیا میں بیٹھ کے وہ ہمارا منہ کالا کر رہے ہیں، اور ہمیں جناب نہیں، اور ہائی کورٹ نے وہ بل بھی آنے کا مندر بنے گا، اور یہ پرسوں والے دن انہوں نے جامع مسجد توحید جو 1999 میں بنی تھی شہید کی کہ نہیں کی؟ آپ میں سے کوئی دیکھتا ہے سوشل میڈیا؟ کبھی ان باتوں میں بھی غور کیا کرو۔ 21 سال پہلے کی مسجد کو انہوں نے پرسوں شہید کیا، اور آج میں نے دیکھا وہ اپنا مطلب اس ٹوٹی ہوئی مسجد میں اذان بھی دے رہے تھے اور نماز بھی ادا کر رہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، یہ جب تک امت توبہ نہیں کرتی نا یہ عذاب نہیں ٹلیں گے، نہیں ٹلیں گے، نہیں ٹلیں گے۔ آپ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، آپ کچھ کوشش کریں گے کہ توبہ کی طرف مائل ہونے کی، توبہ کی طرف آ جائیں۔ اور دیکھو میرے محبوب کا کتنا پیارا فرمان ہے، حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو گناہ کے بعد توبہ کر لے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کے کھاتے سے گناہ کا نام و نشان بھی مٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں اب آؤ نظر میں آپ کو پھر بات سنا، جو حیادار ہوتا ہے اللہ اس کا کیسے حیا کرتا ہے۔ ملتان شریف کا اپنا واقعہ بہت پرانی بات ہے، اپنا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ، دل کے کانوں سے سننا یہ بات، ایسی گرمی تھی اور سخت گرمی تھی، بارشیں نام نہیں، اللہ لوگ حاضر ہو گئے، حضور بارشیں نہیں ہو رہی مہربانی فرمائیں۔ اب یہ آنکھیں کھول کے اور دل اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کے بات سنی، حضور بارش نہیں ہو رہی مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا چلو بھائی عوام کو اکٹھا کرو اور ہم ایک کھلے میدان میں آ کے نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ نماز استسقاء کا معنی ہے کہ بارش مانگنے کی دعا، بارش مانگنے کی نماز، تو 2 نوافل ہوتے ہیں، 4 نوافل ہوتے ہیں، پڑھ کے نا ایک دعا ہوتی ہے عربی میں جو آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، اس کو پڑھنے تو اللہ بارش برسا دے۔ صبح سے شروع ہوئے، وقت کا کامل محدث بھی ہے، صوفی بھی، اللہ قبلی بھی ساتھ ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی ساتھ ہیں۔ صبح سے نماز پڑھنا شروع ہوئے، ظہر کا وقت آیا، ظہر پڑھی، اپنا پھر وہی دعا مانگنا شروع، دعا مانگتے گئے، عصر کا وقت آ گیا، بارش نہ ہوئی، سارے حیران بھی، یا اللہ ہزاروں کا مجمع ہے، ان میں کوئی بھی تیرا پسندیدہ بندہ نہیں ہے۔ بارش کا نام یہ بھی ایک حکمت تھی۔ عصر کی جب نماز پڑھی نا سارے بے چین ہو گئے، بدن پسینے سے سرابور، بڑی پریشانی کا عالم تھا، کیا کیا جائے۔ اسی اسلام میں ایک نوجوان آدمی، اس کی داڑھی جو ہے نا وہ اب تھوڑی سی، جسے کہتا ہے نا وہ اپنا مس پھٹ رہی ہے، تو تھوڑی سی پھوٹی تھی، اس کے ہاتھ میں اپنا مطلب اونٹ کی مہار تھی، اور اونٹ کے اوپر نہ رکھا تھا، وہ کجاوا رکھا ہوا تھا، پہلے ہوتے تھے کجاوا جس میں عورتیں بیٹھا کرتی تھی، وہ وہاں آ کے رکا۔ اب توجہ رکھنا، اس نے دیکھا بھی مجمع عام ہے، اس نے پوچھا یار یہ خیر ہے لوگ کیوں جمع ہیں؟ انہوں نے کہا جناب یہ نماز کے لیے نا اپنے بارش کے لیے نماز کی دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھی ہیں، نماز استسقاء پڑھی ہے، اور اب یہ دعائیں کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا یہ سامنے بابا جی کون ہیں؟ نورانی چہرہ۔ انہوں نے کہا یہ وقت کے قلندر اور وقت کے اللہ کے ولی جناب بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں۔ وہ نوجوان قریب آیا، آپ کی دست بوسی کی اور فرمایا، عرض کی حضور آپ کے نام کا ڈنکا تو ساری دنیا میں بج رہا ہے، اور آپ ہیں کہ صبح سے دعا کر رہے ہیں اور بارش نہیں آئی۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا اللہ بہتر جانے اس میں کیا حکمت ہے۔ وہ نوجوان جس کی داڑھی ابھی تھوڑی تھوڑی پھٹ رہی تھی، اس نے کہا اچھا اگر آپ مجھے اجازت دینا میں 5 منٹ سے پہلے بارش منگوا کے دے سکتا ہوں، اگر مجھے اجازت دیں تو 5 منٹ سے پہلے بارش آ جائے۔ آپ نے فرمایا جوان کمال کرتے ہو، ہمیں تو اس کی حاجت ہے، مہربانی کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اٹھا اس اونٹ تک گیا، اونٹ کے کجاوے کے اندر اس نے یوں ہاتھ ڈالا اور یوں آسمان کی طرف دیکھ کے کوئی بات کی، لو جی ابھی اس کا ہاتھ باہر نہیں آیا، بادل بننا شروع ہو گئے، بادل بننے شروع ہو گئے۔ وہاں سے چلا اور جب آپ تک آیا، اللہ کے ولی تک آیا تو بارش چھما برسنا شروع ہو چکے تھے۔ سارے لوگ نہاتے ہوئے، رقص کرتے ہوئے، بج کرتے ہوئے چلے گئے۔
اللہ کا ولی وہیں بیٹھا تھا. کہا اس نوجوان سے پوچھوں گا اس میں راز کیا ہے. ہم صبح سے جناب دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں, آخر حکمت کیا ہے کہ تو نے یوں ہاتھ کیا اپنے کجاوے کے اندر, جب نکالا تو بادل بھی بن گئے اور بارش بھی آنا شروع ہو گئی. وجہ کیا ہے؟ جب لوگ چلے گئے نا آپ نے جوان کو روکا, جوان کون ہو؟ کہا ذات نہ پوچھو, تمہارا کام بن گیا یہی کافی ہے. ذات نہ پوچھو میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, بس تمہارا کام بن گیا آنا یہی کافی, مجھے جانے دو. جانے لگا نا, بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ نے اس نوجوان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا تجھے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کا واسطہ ہے, بتا کے جا اس کجاوے میں کون ہے, اس میں کیا ہے. نوجوان کی چیخ نکلی, کہا میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کون ہے. اس کجاوے میں میری بوڑھی ماں بیٹھی ہے, اس کجاوے میں میری بوڑھی ماں بیٹھی ہے, میں نے اور کچھ نہیں کیا. یہ میری وہ ماں ہے کہ جس کا آنچل بھی آج تک غیر محرم نے نہیں دیکھا. میں اندر گیا, میں پاس گیا, میں نے یوں ہاتھ اپنی ماں کے دوپٹے میں ڈالا اور دعا کی, یا اللہ اگر میری ماں کا دوپٹہ یہ وہ دوپٹہ ہے جس پہ کبھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی, اگر اس کی تیرے ہاں کوئی حقت ہے, کوئی ویلیو ہے تو بارش عطا فرما, بارش عطا فرما. لو جی اللہ پاک نے بارش دے دی. جب وہ چلے گئے نا تو پھر بہاؤالدین زکریا ملتانی اتنا روئے اور کہا, یا اللہ یہ کیسی عورت تھی جس کے آنچل کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. یہاں میں ایک جملہ کہوں گا, پھر اگر آپ زندہ و سلامت بیٹھیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ عورت صحابیہ نہیں تھی, یہ عورت کسی نبی کی والدہ بھی نہیں تھی, یہ عورت ایک عام مسلمان خاتون تھی, پر حیادار خاتون تھی, اور حیادار خاتون تھی. یار اللہ اس کے دوپٹے کا تو اتنا حیا کرے. آپ کو پتہ ہے کل قیامت والے دن حضرت سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا اپنا مبارک دوپٹہ اٹھا کے کہیں گے, یا اللہ اگر اس کی کو تیرے ہاں وقت ہے, میرے نانے کے گناہگار سارے معاف کر. ہم کب باحیا بنیں گے؟ نوجوان سارے باحیا بنیں, خدا کی رحمتیں چھم چھم پڑتی ہیں, خدا کی قسم. فرشتے آئیں گے امداد کو, کچھ حیا تو ہم کریں. نہ ہمیں باپ کا حیا, نہ ماں کا حیا, نہ اللہ رسول کا حیا, نہ مساجد کا حیا, نہ اذانوں کا حیا, نہ نمازوں کا حیا. کب حیا کریں گے؟ ابھی یہ پرسوں والے دن ہمارا ایک بڑا قریبی دوست تھا, چائے پی رہا تھا, پیتے پیتے یوں گردن ہوئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ کوئی بیمار, 20 سال کا کریہ جوان تھا. اب اس نے کیا سوچ رکھا ہوگا, شادی ہوگی, بچے ہوں گے, کاروبار ہوگا, گاڑی لوں گا, لینڈ لارڈ بنوں گا, بنگلہ بناؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. سارے اس کے ارمان نہ اب قبر میں مل گئے. اور ان قریب ہمارے ساتھ بھی یہی ہونے والے. لاکھوں منصوبے ہم نے بنا رکھے ہیں اور آگے کا پتہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. یہ دیکھو مجھ گنہگار کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھو, یہی ایک جگہ بچی ہے خدا کا گھر جہاں امن ہے. بولے گا یہ کیا جگہ ہے؟ یہ امن کی جگہ ہے, امن کی, جس کو اللہ رسول نے امن کی جگہ قرار دیا ہے. ہم 8-8 گھنٹے دکانوں میں بیٹھ جائیں گے, خدا کے گھر میں بیٹھیں گے کوئی بھی نہیں آتا. مہربانی کریں, اپنے آپ کو بدلیں. رب بھی فرماتا ہے میں اس وقت تک قوموں کی تقدیر نہیں بدلتا جب تک یہ پہلے کچھ خود نہ بدلے. کچھ کوشش کریں گے بدلنے کی. آخر تک جہاں سے بھی آئے ہیں نمازوں کا ذہن بناؤ. یہ نمازیں یہ مولویوں کا دین نہیں ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے. لوگ لڑ پڑتے ہیں, جی یہ مولوی جو ہے, مولوی کھاتے ہیں تمہیں, ڈانٹتے ہیں تمہیں. خدا رسول کے دین کی طرف آؤ. ہمیں نہ دیکھو یا اللہ کی رحمت دیکھو یا مصطفیٰ کے چہرے کی طرف, ان کی طرف آؤ نا, عملی طور پہ آؤ. دیکھو جب بھی کوئی بری خبر ہوتی ہے یا کوئی معاذ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو نا, دل کو تھوڑی چوٹ لگتی ہے, یار یہ ہونا چاہیے. 2 دن گزرا پھر بیٹھے, کیوں؟ عزیزان من, اس لیے اسلام کے ساتھ مضبوطی والا تعلق نہیں ہے. تعلق اسلام سے, اسلام کا تو دامن اتنا وسیع ہے نا. اسلام تو کہتا ہے میرا دامن پھیلا ہے, آ جاؤ, خدا کی رحمت بھی دلاؤں گا, نبی کی شفاعت بھی دلواؤں گا, ہاں جی, قبر میں آسانیاں بھی دلواؤں گا, اور جنت کا دروازہ بھی کھلواؤں گا. سارے آ کے میرے دامن میں پناہ لے لو. ہم کہتے ہیں نا ہم نے دنیا نا. اور ایک بات اور آخری, خدا کی قسم ہے, اسلام کے دامن کے علاوہ کوئی دامن ہے نہیں جہاں سے اتنا کچھ مل سکے. یہ اسلام کے دامن کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے. آؤ اللہ رسول سے وفا کرو, نمازیں ادا کرو, اور اپنے سے بڑوں کا حیا کرو, ماں باپ سے وفا کرو.
انشاءاللہ العزیز فرشتے بھی آئیں گے، جی نبی کی رحمت بھی برسے گی، جی اللہ کی رحمت بھی برسے گی، انشاءاللہ پھر سے بارے نہیں آ رہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نا حقیقی معنوں میں موت کی، قبر کی، حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔